آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ مسجد نبوی کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، مسجد نبوی کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، مسجد نبوی کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے؟ ٹلے پہ گئے کس کے کہو سبحان اللہ۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ سر کعبہ کے سامنے رکھ کر جھک کر جینا۔ معزز و مکرم مہمان فضیلت الشیخ واعظ شیریں زبان، واعظ خوش الحال، حق و صداقت دی نشانی، مسلک حق اہل الحدیث دی پہچان قاری محمد بشیر طاہر صاحب وہ تواڈے سامنے تشریف لے آندے نے اور قرآن و حدیث دیاں جھڑیاں لگا دے نے۔ حضرت مولانا قاری محمد بشیر طاہر صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جس مالک نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ذرا جا کے ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ تسی الحمدللہ اللہ دے گھر تشریف فرما سے تے اللہ دے گھر دے وچ نا بڑے کھلے کھلے چہرے نال بیٹھنا چاہیے، بڑے حشاش بشاش ہو کے اے گوڑے چھڑ کے ہوشیار ہو کے بیٹھو الحمدللہ۔ تے دوسری بات یاد رکھو، جدو نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا،
تے ذرا پیار دے نال تے بلند آواز دے نال درود پاک پڑھیا گیا، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذرا دھیان میرے وال کرنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے اوپر زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت والے دن میں اس بندے دی سفارش کراں گا اور سفارش کر کے جنت دے اندر نال لے کے داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے میں تمہیں ایک وظیفہ بھی دسی جاواں کہ درود پاک نہ ہمیشہ پڑھتے رہا، زیادہ تو زیادہ نبی پاک تے درود پاک پڑھیا گیا۔ میں تمہیں حدیث پاک سنا دیاں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسا بندہ جیڑا زیادہ تو زیادہ نبی پاک دی ذات درود پاک پڑھتا ہے اور کثرت نال درود پاک پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک اس بندے دے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اس بندے دے غم اور پریشانیاں بھی اللہ پاک دور فرمائے گا۔ تو جدوں بھی نام نامی اس میں گرامی آئے نا، بڑے پیار دے نال درود پاک پڑھنا ہے اور توجہ تسی میرے وال رکھنی ہے۔ انشاءاللہ میں انتہائی مختصر وقت دے اندر تساں احباب نو ایک موضوع سنانا ہے، وہ موضوع ہے شوق جنت، جنت دی طلب، جنت دی تلاش اور جنت دی فکر۔ اے ذرا گلاں دھیان نال سنیا جے، دل لگا کے سننا۔ جس بندے نو جنت دا شوق پیدا ہو جائے، جس بندے دے دل دے اندر جنت دی فکر لگ جائے، جس بندے نو جنت دی تلاش لگ جائے، اور جیڑا دنیا دے اوپر جیندا اس واسطے ہے کہ ہمیشہ جنت دی فکر ہی کردا رہندا ہے، اللہ پاک اس بندے دے سارے دکھ اور غم دور فرما دیتا ہے۔ شوق جنت ایک ایسی چیز ہے، اور امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ دے دکھاں دا علاج فرما دے جنت دا شوق دے کے، جنت دی ترغیب دلا کے، جنت دا حوصلہ دے کے۔ اور یاد رکھو جس بندے نو جنت دا شوق لگ جائے، جس بندے نو جنت دی فکر لگ جائے، جس بندے نو جنت دی تلاش لگ جائے، اللہ دی قسمیں بڑیاں تو بڑیاں مصیبتاں ہون، بڑیاں تو بڑیاں پریشانیاں ہون، بڑے تو بڑے مصائب ہون، بڑے تو بڑیاں آفتاں ہون، او بندہ اونا مصیبتاں دا بڑی بہادری اور جرأت نال مقابلہ کردا ہے، چونکہ اس بندے نو پتا کہ میں نو اینا مصیبتاں دے صبر کراں گا، اللہ پاک میں نو جنت عطا فرمان گے۔ آئیے ذرا سنیے، میں 4-5 مثالاں احادیث تساں احباب دے سامنے رکھاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو کس طرح جنت دا شوق دلایا، کس طرح صحابہ دے دکھاں نو دور فرمایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا پھر کہو صلی اللہ، ذرا اور بلند صلی اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ ہی بڑا بخیل ہے، وہ بندہ ہی بڑا کنجوس ہے۔ پھر پیار نہ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ تشریف فرمانے تے جنگ بدر ہو رہے ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرماندے نے، اے میرے صحابہ جنگ بدر دی لڑائی دے اندر شامل ہو جاؤ، اے میرے صحابہ میدان بدر دے اندر شامل ہو جاؤ۔ ذرا غور فرمانا، گرمی دا موسم ہے تے رمضان دا مہینہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے صحابہ دا شوق میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ میدان بدر دے اندر آؤ، اللہ دی جنت تہاڈا انتظار بھی کر دی۔ گرمی دا موسم ہے، رمضان دا مہینہ ہے، توجہ ذرا میرے وال کرنا، میں انشاءاللہ کتے نتیجے دے بعد نو پہنچا کے چھڑاں گا اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ گرمی دا موسم ہے، رمضان دا مہینہ ہے،
صحابہ نو بھوک بھی لگی ہے، صحابہ نو پیاس بھی لگی ہے۔ میرا تساں احباب دے سامنے اے سوال ہے، آخر وہ کیڑا جذبہ ہے، آخر وہ کیڑا شوق ہے، آخر وہ کیڑی طلب ہے، آخر وہ کیڑی تلاش ہے جڑی بھوکے پیاسے صحابہ کرام نو اور گرمی دی شدت دے اندر صحابہ کرام نو میدان بدر دے اندر لے کے آئی۔ وہ جذبہ جنت والا ہے، وہ جذبہ شوق جنت ہے، جنت دی تلاش ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابہ میدان بدر چ نکلو، اللہ پاک توانو جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک میرے نبی پاک دا صحابی ہے، اے دا نام ہے حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو میرے پاک نبی دی زبان جو سنے ہیں کہ اللہ پاک جنت عطا فرما دیں گے، اے بڑا مسکران لگ پیندہ تے حسن لگ پیندہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی اینا خوش نظر کیوں آ رہے ہیں، اینا مسکرانا کیوں پہ ہیں تے ہسنا کیوں پہ ہیں؟ اے صحابی کے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تواڈی زبان مبارک جو سنے ہیں، جڑا میدان بدر دے اندر جائے گا تے جام شہادت نوش فرمائے گا، اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ اے میرے پاک پیغمبر مینو جنت دا نام سن کے ہاسے آن لگ پینے تے میں مسکران لگ پیا تے میں سوچا اندر پہ گیا اے گل میرے پاک نبی نے آکھی ہے تے اللہ مینو جنت ضرور عطا فرما دیں گے۔ اللہ 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 تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، آپ فرما دینے فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابی جے جنت دا شوق رکھنے تے اللہ تینو جنت عطا فرما دیں گے۔ اے اگلی گل تے غور کرنا تے تواڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جنت دا شوق دلایا ہے تے اے صحابی کھجوراں پہ کھاندا ہے، انج کر کے کھجوراں کھا رہے ہیں۔ ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اوے صحابہ میدان بدر دے اندر نکلو، جام شہادت نوش فرما لو تے اللہ تانوں جنت عطا فرمائے گا۔ اے صحابی نے کھجوراں چھڑ دتیاں نے، آندا اللہ دے پاک پیغمبر ہن کھجوراں وی جنت دے اندر ہی جا کے کھاواں گے۔ اور جنت دا شوق اپنے اندر پیدا کرو، اللہ دی قسم جنت دی فکر پیدا کرو۔ اے دنیا دے دھندے سارے چھڑ دیو، جنت دا شوق۔ اور جس بندے دے دل اندر جنت دا شوق آ جائے اللہ دی قسم او دکھاں نو دکھ نہیں سمجھدا، او دیاں پریشانیاں ہولیاں ہو جاندیاں نے، او دیاں پریشانیاں دا علاج پھر اللہ پاک فرما دیندے نے۔ حضرات اپنے دل اندر جنت دا شوق پیدا کرو۔ انہاں صحابہ نو میدان بدر دے اندر کیڑا شوق لے کے آیا ہے؟ جنت دا شوق لے کے آیا ہے۔ صحابہ اللہ دی قسمیں میدان بدر دے اندر تلواراں پکڑیاں نے اور دشمناں دے نال لڑائی کر رہے نے، جہاد کر رہے نے، قتال کر رہے نے، اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر رہے نے جنت دے حصول دی خاطر۔ آئیے ذرا سنیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا پھر کہو صلی اللہ جاگن دا ثبوت دیو فرق بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے جنگ احد دا میدان سجایا جا رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ آؤ جنگ احد دے اندر تلواراں لے کے داخل ہو جاؤ۔ اے میرے صحابہ میں محمد ضمانتاں دینا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جنگ احد دے اندر شہید ہو جائے گا جام شہادت نوش فرما لوے گا، میں محمد ضمانتاں دینا کہ اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ او میرے پیارے ہو ذرا اس بات غور فرما لینا، ایک میرے نبی پاک دا صحابی ہے حضرت عمر بن جموح کہو رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ اے دی لات لنگڑی اے دا پیر خراب ہے اے لنگڑا 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 کے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ رہے ہیں آندا اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی جنت دیاں باتاں کر رہے ہو تسی سانو جنت دا شوق دلا رہے ہو اے میرے پاک پیغمبر میں لنگڑا میری لات لنگڑان دی تے میری لات اندر نقصے اے میرے پاک پیغمبر میں تواڈے کول ایک گل پوچھنا چاہنا ہاں میرے یار کی پوچھنا چاہنا ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر تواڈا کی خیال ہے جدوں میں جنگ احد دے اندر جاواں گا میں دشمناں دے نال لڑائی کردا میں اوتے شہید کر دتا جاواں اے اللہ دے پاک پیغمبر مینوں اے تے دسو جدوں مینوں جنت ملے گی کیا میری لات صحیح ہوئے گی کہ یا ایسے طرح ہوئے گی اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء نے کی فرمایا جگاں دے پیر فرماندے نے آپ فرماندے نے او میرے پیارے صحابی جدو جنت دے اندر جائے گا اللہ تیری لات درست فرما دیں گے میرا تسا احباب دے سامنے سوال ہے کہ اے لات تو لنگڑا ہے لات تو لنگڑا ہے لیکن جنت دے شوق دے اندر صحابی دوڑ کے آ گیا جنت دے شوق اندر جنت دی طلب دے اندر صحابی دوڑا دوڑا آ گیا اور جنگ احد دے اندر گیا ہے شہید ہو گیا جام شہادت نوش فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے دی میت کولوں گزرے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں اس صحابی دے کولوں گزر رہا اور میں اپنی نبوت والیاں اکھاں دے نال ویکھ رہا کہ اے میرا صحابی جنت دیاں سیڑھیاں چڑھ رہا تے اللہ پاک نے دی لات نوں بھی درست فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور جنت دا شوق پیدا کرو اپنے دل اندر جنت دی فکر پیدا کرو اپنے دل اندر اللہ دی قسمیں جی دے دل اندر جنت دا شوق ہوئے اللہ دے سارے دکھاں نوں دور فرما دے اللہ دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دیندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا پھر پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے تے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ غزوہ خندق ہو رہے آئے اے سارا کفر کٹھ کر کے آگے آئے مدینے تے چڑھائی کرن لگے آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے صحابہ دے نال مشورہ فرمان دینے اے میرے صحابہ تو آڈا مشورہ کیے ان سانوں کی کرنا چاہیدہ ہے تے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے آن دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک میرا مشورہ بھی نوٹ فرما لو آپ فرمان دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے مدینے دے چار چفیرے کھندق کھو دیتی جائے اے تے کھائی کھو دیتی جائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی نہ لگے ہوئے نے نبی پاک علیہ السلام دے اے صحابہ کرام بھی کھندق کھود رہنے اے توجہ ذرا میرے وال کرنا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی کھندق کھودی جا رہنے صحابہ بھی کھندق کھودی جا رہنے تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جملہ کی ارشاد فرمائے ہے اپنی زبان جو جملہ فرمائی جا رہنے آندنے لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر صحابہ کرام لگے ہوئے نے تے میرے پاک پیغمبر اپنی زبان جو فرمائی جا رہنے اصل زندگی تے جنت والی زندگی ہے فاغفر للانصار والمہاجر اے میرے اللہ اے نا
مہاجراں نو بھی معاف کر دے، انہاں انصاراں نو بھی معاف کر دے۔ او میرے برادر ذرا غور فرمانا، اے صحابہ خندق کھود رہے نے، اے بھوکے تے پیاسے لگے ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا ہے، آندہ اللہ دے پاک پیغمبر جی اینی بھوک لگ گئی ہے، انج کر کے کپڑا اپنے جسم تو اوپر اٹھائے ہے، آندہ میرے پاک پیغمبر جی میں اپنے پیڑ دے اوپر ایک پتھر بنے آئے تے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء فرماندے نے، او میرے صحابی گل سن لے، جے تو ایک پتھر بنے تے میں محمد نے 2 پتھر بنے۔ لیڈر ایہو جا ہونا چاہیے، قائد ایہو جا ہونا چاہیے، رہبر و رہنما اس طرح دا ہونا چاہیے، پیر اس طرح دا ہونا چاہیے۔ ایسا پیر نہ ہوئے آپ رج کے سو جائے مریداں نوں بھکھیا سوا دے، ایسا لیڈر نہیں ہونا چاہیے، ایسا قائد رہبر و رہنما نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوٹھیاں محلات دے اندر اور ایسی کمریاں دے اندر اور عوام بچاری بھوکی مر جائے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈے ملک دے حال تے رحم فرمائے، اللہ پاک اس ملک پاکستان دے اندر قرآن و سنت دا نفاذ فرمائے، قرآن و سنت دا بول بالا فرمائے۔ میرا سوال تساں احباب دے سامنے اے ہے، اے صحابہ خندق کھود رہے ہیں، بھوکے بھی نے پیاسے بھی نے، آخر وہ کیڑا جذبہ ہے، وہ کیڑا شوق ہے؟ صحابہ نے کدال پکڑے نے خندق کھودی جا رہے ہیں، وہ جنت دا شوق۔ حضرات جنت دا شوق پیدا کرو اپنے دلہ دے اندر، جنت دی فکر پیدا کرو اپنے دلہ دے اندر۔ اللہ دی قسمیں شوق جنت ایسی چیز ہے، اللہ پاک دکھاں دا علاج فرما دے، اللہ پاک پریشانیاں دور فرما دے۔ آئیے سنیے ایک حدیث مبارکہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے ایک عورت آئی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دے کول، اے دا نام ہے ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے کہہ دیے، آندھی اللہ دے پاک نبی جی میں بیمار بڑی ہاں تے میری بیماری بھی خطرناک ہے، مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے تے میرے واسطے دعا کر دے ہو۔ امام انبیاء نے کی فرمایا ہے، جگہ دے پیر نے کی فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے بی بی گل سن لے، جے کہنی تے میں دعا کر دینا اللہ تینوں شفا بھی عطا کر دیں گے، اے بی بی تے جے صبر کر جاویں اللہ تینوں اے دے بدلے جنت عطا فرما دیں گے۔ اور میں قربان جاواں اس بی بی نے کی آکھے ہے، آندھیے اللہ دے پاک پیغمبر جے جنت دا شوق دین دے ہو، جے جنت دی گل کر دے ہو تے پھر میں صبر کر کے دکھا دینی ہاں۔ آندھے نے جے جنت دی گل کر دے نا بی بی کہندی پھر میں صبر کر دے، مرگی دے دورے دے اوپر صبر کیتا ہے، جنت دے شوق دی خاطر، جنت دی فکر دی خاطر کہندی اللہ دے پاک پیغمبر چلو اینی تے میرے واسطے دعا کر دیو نا، جدو میں مرگی دا دورہ پہندا ہے تے میں برہنہ ہو جاؤں گا، بے پردہ ہو جانی ہے، بے ہوشی دا عالم میرے اوپر طاری ہو جاندا ہے، میرے واسطے دعا کرو بے ہوشی دا عالم آئے تے بے پردہ نہ ہوا۔ امام الانبیاء نے دعا فرما دی، اس تو بعد اس عورت کو جدو بھی دورہ پہ ہے ایدہ پردہ قائم رہ چکے دعا میرے مصطفیٰ نے فرمائی سی، ایدہ پردہ قائم رہ چکے دعا امام الانبیاء نے فرمائی ہے اور صحابہ بیان کر دینے۔ اس تو بعد جدو ایک خاتون زمین دے اوپر چلیا کر دی، صحابہ اشارہ کر کے کہن دے جن نے جنتی خاتون ویکھنی ہے اینو ویکھ لو، سبحان اللہ، جن نے جنتی عورت ویکھنی ہے اینو ویکھ لو، ام ظفر اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو ویکھ لو۔ حضرات اپنے دل اندر جنت کا شوق پیدا کرو، جنت کی فکر پیدا کرو۔ آئیے آخری حدیث مبارکہ سنو تے میں اپنی تقریر نو ختم کراں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ، توجہ یاد ہے میرے والے، قرآن سن رہا، نبی پاک دا فرمان سن رہا، بے ادبی اے محفل اور مجلس تھی، جو کچھ بھی ہوئے توجہ ادھر کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد،
پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ایک آدمی آیا، کہندا اللہ دے پاک پیغمبر میرا باغ ہے تے میرے باغ دے اندر ایک آدمی دے کھجوراں دا ایکو ہی درخت ہے، تے اس آدمی نوں اے کہہ دیو او درخت مینوں ہیوا کر دے مینوں دے دے تاکہ سارا باغ ہی میرا ہو جائے اور میں اپنے باغ دے اندر اپنی مرضی نال کام کر سکاں۔ نبی پاک علیہ السلام اس بندے کول گئے، جا کے فرمایا اللہ والیا اے باغ اس بندے نوں ہیوا کر دے تے میں تینوں جنت دی ضمانت دے کہ اللہ پاک تینوں جنت دے اندر درخت عطا فرمان گے۔ اے دی قسمت ماڑی سی، اے دے مقدر بھڑے سن، انہیں انکار کر دیتا۔ اور اے بات چلدیاں چلدیاں سخیاں دے امام حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچ گئے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے دے کول چلے گئے، جا کے کہندے نے اللہ والیا میرا ایک باغ ہے او دے وچ 600 کھجوراں دے درخت نے، میرا ایک باغ ہے 600 کھجوراں دے درخت اس باغ دے اندر نے، جا 600 کھجوراں دا باغ تو لے لے تے ایک درخت مینوں دے دے۔ سبحان اللہ، 600 کھجوراں والا باغ تو لے لے ایک درخت مینوں دے دے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک تو نکلے ہے جیڑا بندہ اے درخت دے گا اللہ پاک اونوں جنت درخت عطا فرمائے۔ 600 کھجوراں والا باغ اس بندے نوں دتا ہے اور ایک درخت نال سودا کر لیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول تشریف لے کے آئے، کہندے اللہ دے پاک نبی جی میں سودا کر کے آ گیا، او درخت میں لے کے آ گیا جس بندے نوں تسی دینا سی اس بندے نوں دے دیو۔ سیدھا اپنے باغ دے اندر گئے، اپنے باغ چ باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی نو آواز لگائی اے اللہ والیے باہر آ جا، اپنے بچیاں نو لے کے آ جا، میں باغ دے سارا پھل اے 600 کھجوراں اے میں جنت دے ایک درخت دے بدلے سودا کر کے آ گیا۔ سبحان اللہ، جنت دے شوق دے اندر اللہ دی قسم صحابہ نے اپنی جاناں بھی لٹائیاں، جنت دے شوق دے اندر صحابہ کرام نے اپنا مال بھی لٹایا ہے، جنت دے شوق دے اندر صحابہ کرام نے اپنا وقت بھی قربان کیتا ہے۔ حضرات نمازاں پڑھو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، روزے رکھو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، صدقہ خیرات کرو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، کسی ہمسائے کو پریشان نہ کرو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، قیام اللیل کرو ساری زندگی نماز تہجد پڑھو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، اور لوگوں دے نال معاشرے دے اندر اپنا سونا کردار پیدا کرو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جو سنیا سنایا ہے اس تے صحیح معنی دے اندر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو ساڈے دلاں دے اندر شوق جنت، طلب جنت اور تلاش جنت پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ اے سن ساڈی اج دی محفل اور مجلس دے مہمان محترم و مکرم فضیلت الشیخ قاری محمد بشیر طاہر صاحب جو کہ جنت نو حاصل کرن دے VIP نسخے دس رہے سن۔ اللہ مالک کائنات سانو سارے نو جنت عطا فرمائے اور جنت بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی منگو اللہ پاک دے کولوں جنت الفردوس منگو۔ ہن میں بلا تمہید بلا تاخیر ساڈی محفل دے لاہور تو آئے ہوئے بہت ہی معزز و مکرم میرے بہت ہی پیارے بھائی مسلک حق اہل الحدیث دی شان پہچان اور ساڈی آواز حضرت مولانا قاری محمد جاوید قصوری صاحب